ناظرین، مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم لوگ منفی اخلاق کے بارے میں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ وہ نگیٹو کیریکٹرز، منفی اخلاق جو انسان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں، اس کے سکون کو، چین کو چھین لیتی ہیں اور اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، اس کے دین اور دنیا کو تباہ کر دیتی ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا ہم لوگ سمجھتے جا رہے ہیں۔ آج جو ہم منفی اخلاق کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ جاسوسی ہے۔ جاسوسی یہ بھی ایک بہت بڑا منفی کیریکٹر انسان کی زندگی کا ہے۔ یہ جاسوسی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کیوں انسان کے دل میں جاسوسی کا جذبہ، تجسس کا جذبہ، کسی خفیہ چیز کو معلوم کرنے کا جذبہ آتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات کے اندر اس کے وجوہات کو بیان کر رہا ہے کہ بھی جاسوسی کیوں آتی ہے۔ جاسوسی سب سے پہلے انسان کے اندر ایک بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ کسی کے بھی بارے میں ہلکی سی بدگمانی پیدا ہو جائے تو بدگمانی کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے، اپنی بدگمانی کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے یا اپنی بدگمانی کو دلائل فراہم کرنے کے لیے، ایویڈینس جو ہے پرووائڈ کرنے کے لیے، انسان جاسوسی کے میدان میں قدم رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ اللہ تبارک و تعالی جاسوسی کا تذکرہ کرنے سے پہلے بدگمانی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم لوگ کسی کے بھی بارے میں بدگمانی کرنے سے بچو، اور یہ بدگمانی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ بدگمانی کر سکتا ہے، ایک پارٹنر اپنے پارٹنر کے ساتھ بدگمانی کر سکتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر پر بدگمانی کر سکتی ہے، ایک شوہر اپنی بیوی پر بدگمانی کر سکتا ہے، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ بدگمانی کر سکتا ہے۔ الغرض جس سے بھی پالا پڑتا ہے وہاں پر بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ بدگمانی کی ریزنز الگ الگ ہو سکتے ہیں، بدگمانی کرنے کی وجوہات الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بدگمانی کہیں بھی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بدگمانی مزید اپنے آپ کو دلائل فراہم کرنے کے لیے لوگوں کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم لوگ پہلے بدگمانی مت کرو، کیونکہ اکثر بدگمانیاں یعنی وہ گناہ ہوا کرتی ہیں، یعنی غلط ہوا کرتی ہیں۔ انسان دوسروں کے بارے میں جو بھی گمان رکھ رہا ہے، وہ اگر اس گمان کے اندر نیگیٹو پہلو ہے تو اس نیگیٹو پہلو کو جو ہے مزید تقویت شیطان اپنی وسوسوں سے پہنچاتا رہتا ہے۔ اب یہ جاسوسی جو انسان کی مطلب جو ہے ایک پرانی عادت ہے، اور یہ جاسوسی جو ہے انسان کسی کو بدنام کرنے کی خاطر بھی کر سکتا ہے، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں رہتا ہے۔ اس برائی کو جو ڈھونڈ رہا ہے، اس خامی کو جو انسان ڈھونڈ رہا ہے، اس خامی کا تعلق میری ذات سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں اس کی خامی کو ڈھونڈتا رہتا ہوں، فائنڈ آؤٹ کرتے رہتا ہوں، اس کی پرابلمز کو میں فائنڈ آؤٹ کرتے رہتا ہوں۔ تو کچھ جاسوسی ایسی ہوتی ہے، اس جاسوسی سے میری ذات کو، میری پرسنالٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اگر اس کے یعنی
جس کے بارے میں ڈھونڈ رہا ہے، جس خوامی کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ بھیانک جرم ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے. مطلب یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بھائی اس جرم کے بارے میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بھائی جس کے بارے میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہ یعنی یا تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. نقصان سے بچنے کے لیے بھائی کیا کرنا ہے مجھے، اس کے جو ہے مسائل کو ڈھونڈ رہا ہے، تو بھائی نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو کسی قدر یہ پہلو میں نرمی آ سکتی ہے، یا اس کی وجہ سے ایک بڑی سوسائٹی کو نقصان پہنچنے والا ہے، ایک بڑی سوسائٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو وہاں پر اس نقصان سے بچانے کے لیے اگر میں اس کے بارے میں ڈھونڈ رہا ہوں، اس کو روکنے کی خاطر، اس کے نقصان سے سوسائٹی کو، لوگوں کو، افراد کو، مطلب میں ایک بڑی جماعت کو میں نقصان سے روکنا چاہتا ہوں، تو پھر میری نیت اچھی ہے اور وہ جاسوسی حرام نہیں ہے. کیوں؟ میرا مقصد اس کے مطلب ایک بہت بڑا، مطلب یوں سمجھو آپ مجرم ہے، ایک بہت بڑا مجرم ہے، اور وہ مجرم یا تو خاص لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، سوسائٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس کے نقصان سے بچانے کے لیے میں اس کے بارے میں مطلب واچ کر رہا ہوں. ہاں اب تم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیسا کر رہے ہیں، تمہارا نیکسٹ پلان کیا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، مطلب اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس کے نقصان سے لوگوں کو بچائیں. تو یہ جاسوسی حرام نہیں ہے. کیوں؟ مقصد اس کو بدنام کرنا نہیں ہے، اس کے نقصان سے لوگوں کو بچانا ہے. تو یہ جاسوسی حرام نہیں ہے. اچھا بھائی، یہ جاسوسی جو انسان کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اگر یعنی اس کے اندر کی چیزوں کو باہر لانا مقصد، اس کو بدنام کرنا مقصد، اس کو برسر عام جو ہے اس کی ساری چیزوں کو منظر عام پر لانا مقصد ہے، تو ایسے لوگ بہت بڑے خطرناک جرم میں داخل ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کو کچھ بھی مقصد نہیں رہتا، نہ اس کا، نہ اس کا، نہ کسی کا نہیں، پھر بھی وہ ٹوہ میں لگے ہوئے رہتے ہیں. انہیں کہاں جا رہا، انہیں کہاں جا رہے ہیں، وہ انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں وہاں کیوں گئے، انہوں یہاں کیوں گئے، انہوں اس سے باتیں کیوں کرے، انہوں اس سے باتیں کیوں کرے، انہوں ایسا کیوں کرے، انہوں ایسا کیوں کرے. مطلب مسلسل اس کی فطرت میں رہتا ہے. کچھ لوگوں کے فطرت میں ہی رہتا ہے ہمیشہ، مطلب اس کی باتوں کو ڈھونڈنا، منظر عام پر لانا، باتوں کو ڈھونڈنا، منظر عام پر لانا. کچھ لوگوں کی فطرت دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حشر کے میدان میں جبکہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر رہیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ وہاں میدان میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا اور بلا کر اس کے گناہوں کے دفتر اس کے سامنے رکھے گا، اور پھر اللہ اس کو ستر کرے گا، مطلب اس کو ڈھانپ دے گا. اللہ لوگوں سے اس کو چھپا دے گا، اور پھر اس بندے سے اللہ سرگوشی کرے گا، اے بندے کیا تو نے فلاں ٹائم پر یہ گناہ کیا؟ ہاں اللہ میں نے گناہ کیا. پھر اللہ کہے گا، بندے تو یہاں پر فلاں ٹائم پہ تو نے گناہ کیا؟ ہاں اللہ میں نے گناہ کیا. اس موقع پر تم نے گناہ کیا؟ ہاں اللہ میں نے کیا. یعنی سارے گناہوں کا اقرار اللہ تبارک و تعالی چھپ کر اسے کرا لے گا. انسان یہ سمجھے گا کہ بھائی اتنے گناہ میرے ہو چکے ہیں کہ اب میری نجات کا کوئی راستہ نہیں، اب میں بچ نہیں سکتا. تب اللہ تبارک و تعالی اسے کہے گا، اے بندے اس سارے کے سارے گناہوں کو تو نے کیا،
اور میں نے تجھ کو دنیا کے اندر اتنے سالوں کی زندگی میں نے تم کو عطا کر رکھی تھی، اور اس پورے سالوں کے درمیان میں نے تیرے گناہوں کو کسی کے سامنے آشکارا نہیں کیا، میں نے تیرے گناہوں کو کسی کے سامنے نہیں بتایا، میں نے تیرے گناہ کو چھپا چھپا کر رکھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو الستیر کہا جاتا ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام الستار ہے، یعنی ہمارے گناہوں کو چھپاتا رہتا ہے۔ ہماری کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ ہماری کون سی گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ ہماری وہ کون سے کام ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے ہیں اور اس کو نہیں معلوم؟ بھائی ہمارے جتنے بھی ناراض کرنے والے اعمال ہیں نا، وہ سب کو اللہ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ناراض ہونے کے باوجود بھی ہمارے عمل کو دنیا کے سامنے نہیں لے کر آتا ہے، وہ چھپاتا رہتا ہے۔ اگر وہ ہمارے ہر گناہ کو منظر عام پر لانا شروع کر دے تو مطلب انسان زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے ہر گناہ پر پکڑنا شروع کر دے تو مطلب پھر انسان کی زندگی عجیب مشکل ہو جاتی ہے، وہ چھپاتا رہا چھپاتا رہا چھپاتا رہا۔ تب اللہ کہتا ہے جب میں نے وہاں تمہارے گناہوں کو چھپا کر رکھا تھا، یہاں بھی میں تمہارے گناہوں کو آشکارا نہیں کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو ظاہر نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کر کے چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، چونکہ وہ توحید والا بندہ تھا، شرک سے مکمل پاک تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو وہاں پر بھی چھپا دے گا۔ اور ایک بندہ ہے جس کے پاس نفاق بھرا ہوا ہے، کفر بھرا ہوا ہے، نافرمانی بھری ہوئی ہے، اس کو بھی منظر عام پر لایا جائے گا۔ وہاں اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، بھائی بہن بھی ہوں گے، اس کے دادا دادی بھی ہوں گے، نانا نانی بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، اساتذہ بھی ہوں گے، اس کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، اس کے پارٹنرز بھی ہوں گے، اس کے پڑوسی بھی ہوں گے۔ دنیا کا ہر وہ آدمی جڑا ہوا تھا وہ رہے گا، ان تمام کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو آشکارا کرے گا۔ یہ تو نے وہاں کیا تھا، یہ تو نے وہاں کیا تھا، یہ تو نے وہاں کیا تھا، تو نے وہاں کیا تھا۔ تو گویا اس نفاق والے کفر والے آدمی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے سامنے، اس کے رشتہ داروں کے سامنے، جو نہیں جانتے تھے ان تمام کے سامنے اللہ گناہ کو لا کر رکھ دے گا۔ حدیث کی شرح لکھنے والے، حدیث کی تشریح کرنے والے اس حدیث تشریح میں لکھتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو منظر عام پر کیوں لے کر آ رہا ہے؟ ماں باپ کے سامنے، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، چاچا کے سامنے، چاچی کے سامنے، پھوپھو کے سامنے، خالہ کے سامنے، پڑوسی کے سامنے، پارٹنر کے سامنے، ٹیچر کے سامنے، سب کے سامنے اس کو رسوا کر رہا ہے۔ کیوں اس کو کیوں رسوا کر رہا اللہ تعالیٰ؟ تو شرح لکھنے والے کہتے ہیں یہ دنیا میں لوگوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو منظر عام پر لایا کرتا تھا، لوگوں کی جاسوسی کرتا تھا، لوگوں کی خامیوں کو پیچھے پیچھے رہتا تھا، اس کو لوگوں کے اندر کی باتیں بتانے میں مزہ آتا تھا، اس کو دوسروں کی مطلب جو ہے پوشیدہ چیزوں کے پیچھے پڑ کے اس کو منظر عام پر لانے میں اس کو ایک مطلب عجیب سے لذت محسوس ہوتی تھی۔ دنیا میں چونکہ وہ لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرنے، پیچھے پڑنے میں بہت ماہر تھا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو سب کے سامنے لے کر آئے گا، سب کے سامنے لے کر آئے گا۔ اور یہ جاسوسی کے اندر یعنی ایک پہلو سامنے والے کو بدنام کرنا، بدنام کرنا، بدنام کرنا، عار دلانا، شرمندہ کرنا، اس کو نیچے گرانا، اس کو نیچے مطلب اس کو ذلیل کرنا، یہ اندر سے تسکین یعنی جذبہ ہوتا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو بدنام کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کو شرمندہ کرنا، یہ کہنے کہ اس پر جذبہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو شرمندہ کرنے کی نیت سے یہ سب کچھ کر رہا ہے، کسی گناہ پر وہ سامنے والے کو عار دلا کر اس کو رسوا کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گناہ پر یہ لوگوں کو عار دلاتا ہے،
جس خامیوں پر یہ اس کو عار دلا کر رسوا کرتا ہے، وہی گناہ اللہ اس سے بھی کراتا ہے، اور یہ اس کے گھر میں بھی اگر وہ گناہ کرے تو وہ گھر والوں کے سامنے رسوا کر دیتا ہے. یعنی کسی کو بھی رسوا کرنے کے اندر سے جو چاہتا ہے نا، وہ اتنی بڑی خطرناک ہے کہ وہی گناہ اللہ اس سے کراتا ہے، اور اس سے کرا کر اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دیتا ہے. لوگوں کے سامنے تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن گھر والوں کے پاس ہی رسوا ہو سکتا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. یہ خطرناک جو بیماری ہے نا، یہ یعنی لوگوں کے جذبات آپ کو تسکین دینا چاہتے ہیں، بڑا پرابلم ہے. ہاں میں نے کہا نقصان سے بچانا مقصد ہے، رسوا کرنا مقصد نہیں. اس سے بچنا میں چاہتا ہوں، اس سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں، اور اس سے سوسائٹی کو بچانا، اس سے ملک کو بچانا چاہتا ہوں. تو بچانے کے لیے جو ہے اس کو میں قابو میں لے کر آ رہا ہوں. اوکے، نیت وہاں پر اچھی ہے، اس کو بدنام کرنا مقصد نہیں. انہوں نے کہا غلطی کرتا پکڑ دینا، بس اس کو وہاں روک دینا ہے، خلاص ٹھیک ہے. لیکن وہ مقصد نہیں، صرف پیچھے پڑنا، رسوا کرنا، جاننا. اللہ کے رسول کے پاس صحابی ہے نا، آ کر انہوں نے کھٹکھٹایا اور کچھ بھی آواز نہیں آئی، تو دروازے میں تھوڑا سوراخ تھا، جھانک کے دیکھے اللہ کے رسول اندر ہے نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے اور دروازہ کھول کر کہا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکے تو کنکر لے کر اس کی آنکھ اگر پھوڑ دے تو اس سے کوئی اسے بدلہ نہیں لے جائے گا. مطلب یعنی سوراخ میں سے جھانکنا یہ کسی نہ کسی عیب پر نظر پڑ سکتی ہے، جاسوسی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لوگوں کے اندر کی چیز جاننے کا ذریعہ ہو سکتا ہے. کسی کے گھر میں جھانکنے سے منع کیا. اگر کوئی جھانکتا ہے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو بدلے میں اس کی آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی، مطلب اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ کے رسول نے اس کو بلاک کر دیا. جہاں سے برائی شروع ہو سکتی، جہاں سے غلطیاں شروع ہو سکتی، اس کو اللہ کے رسول نے بلاک کر دیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کے اندر اگر اس طرح کی کہیں سی بھی کوئی چیز ہے تو نکال کر باہر پھینکنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دلوں کو پاک اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دلوں میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.